حضرت ایک سوال تھا، وہ یہ ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، کھینی تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس کو کھانے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہونا کیا یہ مناسب ہے؟ اچھا، اسی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کا وقت ہوتا ہے اور وضو ان کا ہوتا ہے، نماز میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور وضو ہوتا ہے، لیکن اس وضو ہوتا ہے لیکن وہ بیڑی وغیرہ پی لیں یا کھینی وغیرہ کھا لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کلی کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وضو ہم تو ہے ہی ہمارا، تو کیا نماز ہو جائے گی اس طریقے سے؟ یہ پوری وضاحت کریں آپ اس میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا سوال کیا معروف بھائی نے۔ آج کل یہ بیماری بھی یہاں پر بہت زیادہ چل رہی ہے کہ ہمارے نوجوان خاص کر کے اس میں ملوث ہیں کہ وہ اچھی عادتیں تو نہیں ڈالتے مگر اس طرح کی عادتیں ڈالتے نظر آتے ہیں۔ اس کے نقصانات کتنے ہیں شاید سبھی جانتے ہیں، اس پر میں روشنی بعد میں ڈالوں گا۔ جو نفس مسئلہ معروف بھائی نے پوچھا ہے، پہلے میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو پہلے آپ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حدیث پاک سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکل من هذه الشجرۃ المنتنہ فلا یقربن مسجدنا، جو اس بدبودار درخت میں سے کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس درخت کی طرف اشارہ فرمایا اس میں بدبو آتی تھی، اگر اس کی کوئی بھی چیز کھا کر کے مسجد میں آئے تو آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتہ یہ لگتا کہ اگر انسان بدبودار چیز کھانے کے بعد، جیسے لہسن کا ذکر ملتا، پیاز کا ذکر ملتا ہے، اگر انسان اس کو کھا کر اور منہ صاف کیے بغیر مسجد میں آ جائے تو اس کا مسجد میں اس کنڈیشن میں جانا یہ حرام اور گناہ ہے، حرام اور گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی علت بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، اس لیے کہ فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں لہسن کی، پیاز کی ایک جو بدبو ہوتی ہے تو اس سے ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، خاص کر کے مسجد میں جب کہ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ جب انسان کو تکلیف ہے تو آقا فرماتے ہیں فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر اور منہ صاف کیے بغیر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اگر جانا ہے، آپ کوئی چیز کھائی ہے آپ نے تو پہلے منہ کو صاف کر لیں۔ اسی طریقے سے جو معروف بھائی نے سوال کیا کہ بہت سے لوگ حقہ پینے والے حقہ پیتے ہیں، تمباکو کھانے والے تمباکو کھاتے ہیں، گٹکا، کھینی، اسی طریقے کے جو بھی اوال ووال چل رہے ہیں یہ جن میں طرح طرح کی بدبوئیں آتی ہیں، تو اگر کوئی انسان کھائے اور اسی طریقے سے منہ صاف کیے بغیر مسجد میں چلا جائے تو یہ اس کا اس کنڈیشن میں جانا حرام اور گناہ ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کھایا اور منہ صاف کر لیا اور اس کے بعد میں اگر وہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آتا مسئلہ آپ کا وہ کہ کسی کا وضو تھا اور وضو کے بعد میں اس نے کھینی کھا لی، تمباکو کھا لیا، گٹکا کھا لیا، حقہ پی لیا، بیڑی پی لی، سگریٹ پی لیا، اور اس کے بعد میں اس نے کلی کر لی۔ تو وہ کلی کرنے میں اس بات کا خیال رکھے، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس منہ میں پانی لے کر کے گھمایا اور اس کے بعد میں اس کو پانی کو اگل دیا، کلی ہو گئی۔ نہیں، ایسے آپ کی اس کلی سے کام نہیں چلے گا اس صورت میں، بلکہ جو منہ کے اندر اس کی بدبو ہے اس کو آپ کے اوپر دور کرنا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ جو بھی پیسٹ وغیرہ ہیں وہ لے کر کے دانت صاف نہ کریں۔ اس لیے خالی کلی کر لینے سے بدبو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ دور نہیں ہو پائے گی، لہذا وہ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلی کر لی اور منہ صاف ہو گیا۔ اس سے منہ صاف نہیں ہو پاتا۔ دیکھنے میں آتا کتنے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں، حضرت بڑی عجیب سی فلاں صاحب کے منہ میں سے بدبو آتی ہے، اب انسان منہ پہ کہہ تو نہیں پاتا ہے۔ تو اب ایسی اگر کنڈیشن ہے کہ انسان کو تکلیف ہو رہی ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ان کا مسجد میں جانا یہ گناہ اور حرام ہوگا، اور
इस कंडीशन में पढ़ी हुई जो नमाज होगी वो मकरूह होगी, मकरूह तहरीमी नहीं, यानी मकरूह तंजीही होगी, कराहत के साथ में होगी। नमाज हो जाएगी मगर कराहत के साथ में होगी। तो बेहतर यह है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जा ही रहे हैं तो हम अपने मुंह को अच्छे से सफ़ा कर लें। दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए, कुरान फरमाता ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों हलाकत मोल ना लो, और ये अपने हाथों हलाकत ही मोल लेना है। आप देखें तंबाकू अगर ख़रीदेंगे तो उस पर भी यही लिखा हुआ मिलेगा कि तंबाकू किल्स, कि तंबाकू जानलेवा है। इसी तरीके से गुटखा खाने वाले अगर देखें तो इतना डेंजर और इतना ख़तरनाक भयानक चेहरा बना हुआ होता कि अगर इंसान उसको देख ले तो कभी उसके करीब भी ना जाए, और लिखा हुआ होता साफ साफ लफ्ज़ों में कि इससे कैंसर होता। उसके बावजूद भी हम कहाँ जा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। और मैंने तो एक जगह पढ़ा कि जो लोग 15-20 रुपए का गुटखा दिन भर में खाते हैं या सिगरेट बीड़ी ये तमाम चीज़ें करते हैं, तो अपना एवरेज लगा करके तो देखें, हिसाब लगा करके तो देखें कि उनका महीने का कितना होगा, फिर साल का कितना होगा, तो हज़ारों रुपए पहुंच जाता, जिससे उन्हें पता भी नहीं लगता। इसलिए इन बुरी खसलतों को दूर करें। और एक हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, ख़ास करके जो हमारे बेचारे मुअज़्ज़िनीन हज़रात हैं, तो अब मुअज़्ज़िनीन हज़रात का मतलब कोई अज़ान देना तो समझा नहीं जाता, बल्कि मस्जिद की पूरी सफाई की जिम्मेदारी मुअज्जिन हजरात के ज़िम्मे होती है। अब इस तरह के जो लोग हैं, खास करके नौजवान, वो गुटखे खाते हैं, मुंह भरे हुए होते हैं, नालियों पर आकर के बैठते हैं वुज़ू करने के लिए, जैसे ही तो अपने वो नालियों को उससे पाटे दे रहे हैं। इतनी अजीब सी महक आती है वहाँ पर। तो ये भी तो ठीक नहीं है कि आप इस तरह से गए तो मस्जिद ही में उसको मुंह में लिए हुए, और इस कंडीशन में मस्जिद में जाना वैसे भी सही नहीं है। तो इसलिए आप अपने इस आदत ही को दूर करें। और साथ साथ जो शादीशुदा हजरात हैं वो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जिनको ये गुटखे खाने की, खैनी खाने की आदतें होती हैं, तो उनको चाहे इसकी स्मेल ना आती हो, बदबू ना आती हो, लेकिन नफासत पसंद औरतें इसको पसंद नहीं करती, और हम बिस्तरी करते वक्त में उनको ये पसंद नहीं है। तो ऐसी सूरत में उन बीवियों के पास में भी जाना ठीक नहीं है। जब एक बीवी के पास में जाना सही नहीं है तो मस्जिद में जाना कैसे सही हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन बुरी खसलतों को दूर करें। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का घर है, और बंदा जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के और बंदे के दरमियान में कोई चीज़ हाइल नहीं होती सिवाय इसके कि जो बदबूदार चीज़ें आ जाएं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बदबूदार चीज़ों से अपने आप को साफ सुथरा करें, ताकि किसी इंसान को भी तकलीफ़ ना हो और साथ साथ में फरिश्तों को भी तकलीफ़ ना हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मस्जिदों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपना भी ख्याल रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, सफ़ाई सुथराई का ध्यान रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।